ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی 99 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری۔ دیویندر فڈنویس ناگپور ساؤتھ ویسٹ سے امیدوار۔ بہرائچ کے بعد بریلی میں دو برادریوں میں تصادم، اینٹوں اور پتھروں سے حملہ، پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔ مظفر نگر میں سوشل میڈیا پوسٹ پر ہنگامہ، سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، ملزم گرفتار۔ اگر آئین نہ ہوتا تو مرکزی حکومت مجھے پھانسی دے دیتی، ستیندر جین نے کہا ملک کے اندر ابھی بھی انصاف اور آئین موجود ہے۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے بی جے پی نے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں بی جے پی نے کل 99 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ پارٹی نے اپنی پہلی فہرست میں 13 خواتین امیدواروں کو اسمبلی انتخاب میں قسمت آزمانے کا موقع دیا ہے۔ ساتھ ہی کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے والے سینئر لیڈر اشوک چوہان کی بیٹی شریجیا چوہان کو بھی بی جے پی نے بھوکر سے ٹکٹ دیا ہے۔ بی جے پی کی طرف سے جاری کردہ فہرست میں کئی اہم لیڈران کے نام بھی شامل ہیں جنہیں اسمبلی انتخاب کے لیے امیدوار بنایا گیا ہے۔ ان میں اہم نام نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کا ہے، جسے پارٹی نے ناگپور ساؤتھ ویسٹ سیٹ سے امیدوار بنایا ہے۔ وہیں پارٹی نے اس بار ریاستی صدر چندرشیکھر باونکولے کو بھی امیدوار بنایا ہے۔ وہ کامٹھی سے اپنی قسمت آزمائیں گے۔ اتر پردیش کے بہرائچ کے بعد بریلی میں بھی دو برادریوں کے درمیان تصادم کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ بریلی ضلع میں ہفتہ 19 اکتوبر کو دو برادریوں کے درمیان پتھراؤ کے واقعے کی وجہ سے ہلچل مچ گئی۔ اس واقعے کے دوران دونوں برادریوں کے لوگوں نے ایک دوسرے پر اینٹ اور پتھر برسائے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس عہدیدار موقع پر پہنچے۔ اس معاملے میں پولیس نے 10 نامزد اور 15 سے 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ ABP نیوز پر شائع رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بریلی کے قلعہ تھانے علاقے میں واقع شمشان گھاٹ کے والمیکی محلے میں پیش آیا۔ یہاں شراب پینے کو لے کر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں برادریوں کے لوگوں نے ایک دوسرے پر اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ دو برادریوں کی طرف سے پتھراؤ کی وجہ سے یہاں کی مرکزی سڑک پر ٹریفک میں خلل پڑا۔ موقع سے گزرنے والے لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ راہگیروں سے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے کے باوجود دونوں برادریوں کے لوگ ایک دوسرے پر پتھراؤ کرتے رہے۔ اس کے بعد پولیس نے پتھراؤ کرنے والوں کو لاٹھی چارج سے منتشر کر دیا۔ اس معاملے میں باقر گنج چوکی کے انچارج پرمود کمار نے 10 لوگوں کے خلاف اور 15 سے 20 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ فی الحال جائے وقوع پر امن برقرار ہے اور اطلاع ملتے ہی اعلیٰ حکام بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر مظفر نگر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مظفر نگر کے بڑھانا علاقے میں ہفتے کی رات دیر گئے مسلم برادری کے سینکڑوں لوگ سڑک پر جمع ہوئے اور اس متنازع پوسٹ کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج بڑھتے ہی پولیس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا اور پولیس اب اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ شائع خبروں کے مطابق مظفر نگر پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے اپنی پوسٹ میں کہا، بڑھانا تھانہ علاقے میں ایک نوجوان کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک اور فرقہ کے خلاف قابل اعتراض پوسٹ شیئر کرنے کے واقعے کے سلسلے میں اعلیٰ حکام نے امن برقرار رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے احتجاج ختم کر دیا گیا۔ فی الحال ٹریفک خوش اسلوبی سے چل رہا ہے۔ دہلی کے سابق وزیر صحت ستیندر جین نے ہفتے کو کہا کہ اگر عدلیہ اور آئین نہ ہوتا
تو بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کی مرکزی حکومت انہیں پھانسی پر لٹکا دیتی۔ مسٹر جین نے اپنے خاندان کے ساتھ کل صبح سرسوتی وہار میں واقع جین مندر میں پوجا کی اور تمام ہم وطنوں کی فلاح و بہبود کی خواہش کی۔ اس دوران ستیندر جین نے کہا کہ ملک کے اندر ابھی بھی انصاف اور آئین موجود ہے، سب کو اسے ماننا پڑے گا۔ اگر آئین اور انصاف اور عدالتیں نہ ہوتی تو آج مرکز میں جس طرح کی حکومت چل رہی ہے وہ شاید پھانسی پر لٹکا دیتی۔ اروند کیجریوال نے ہم سے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس ملک کی سیاست کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اسے جیل ضرور جانا پڑے گا۔ ستیندر جین نے کہا کہ جیل جانے کے بعد انہوں نے کئی بار سوچا کہ ان لوگوں نے مجھے جیل بھیج دیا، اروند کیجریوال کو جیل بھیج دیا، منیش سسوڈیا اور سنجے سنگھ کو جیل بھیج دیا گیا۔ عام آدمی پارٹی کے اندر ایسا کیا ہے کہ وہ ہماری پارٹی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ اس ملک میں کئی پارٹیاں بنی، لیکن یہ بڑی پارٹیاں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ سیاست پہلے جیسی چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی ہے، اس طرح سے چلتی رہے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اروند کیجریوال کی سیاست میں آئے لیکن ان کے جیسے نہیں بنے، اس لیے فرق پڑتا ہے۔ بی جے پی رہنما نوپور شرما ایک بار پھر تنازع میں پڑ گئی ہیں۔ بہرائچ تشدد میں مارے گئے رام گوپال مشرا کی موت کو لے کر انہوں نے ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے غلط بیانی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رام گوپال مشرا کو انتہائی بربریت سے مارا گیا تھا، اسے 35 گولیاں ماری گئی تھیں اور ناخن تک اکھاڑ دیے گئے۔ حالانکہ معاملے طول پکڑتے دیکھ کر انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ بی جے پی رہنما نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے جو میڈیا پر سنا اور دیکھا وہی دہرایا تھا۔ نوپور شرما نے بلند شہر میں منعقد برہمن سبھا کو خطاب کرتے ہوئے بہرائچ تشدد کا ذکر کرتے ہوئے متنازع باتیں کہی تھی۔ انہوں نے اس معاملے پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی کارروائی کی بھی حمایت کی تھی۔ حالانکہ معاملے کو طول پکڑتا دیکھ کر انہوں نے اپنے بیان پر پلٹی مارتے ہوئے معافی مانگ لی ہے۔ نوپور شرما نے ایکس پر لکھا، آن جہانی رام گوپال مشر جی کے بارے میں جو میں نے میڈیا میں سنا تھا وہی دہرایا۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وضاحت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں۔ بی جے پی رہنما نے رام گوپال مشرا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو لے کر کہا تھا کہ کیا 35 گولیاں مار دینا ٹھیک ہے؟ ناخن اکھاڑ دیے، کیا ہمارے ملک کا قانون اس طرح کے قتل کی اجازت دیتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یوپی حکومت نے سبھی قدم اٹھائے ہیں۔ نوپور شرما نے یہ بات جب کہی تو اس وقت اسٹیج پر ہماچل پردیش کے گورنر شیو پرتاپ شکل اور راجستھان کے سابق گورنر کلراج مشرا بھی موجود تھے۔ ممبئی میں این سی پی رہنما اور سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل کے بعد بہار کے آزاد رکن پارلیمنٹ پپو یادو مبینہ گینگسٹر لارنس بشنوئی کو کھلا چیلنج پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں جب حال میں ان سے ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا گیا تو پپو یادو خفا ہو گئے۔ اب اس پر صفائی دیتے ہوئے پپو یادو نے ایک بار پھر کہا کہ ممبئی آ رہا ہوں، سب کو اوقات بتائیں گے۔ دراصل جب پپو یادو سے لارنس بشنوئی کو لے کر دیے گئے بیان پر سوال پوچھا گیا تو وہ ناراض ہو گئے اور صحافیوں سے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ یہ سب فالتو سوال یہاں مت کیجیے گا۔ ہم کو جو بولنا تھا ہم ٹویٹ سے بول دیے ہیں، اب جو بولنا ہوگا ممبئی میں بولیں گے اور 24 تاریخ کو بولیں گے۔ آپ پپو یادو کو مت سکھائیے۔ پریس کانفرنس میں پپو یادو کے ناراض ہونے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے جو کافی دیکھا جا رہا ہے۔ پپو یادو نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اس سلسلے میں ایک پوسٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھنے میں کسی ٹرالر کو جواب نہیں دیتا ہوں، ہاں انہیں بے نقاب ضرور کرتا ہوں۔ بہار میں 100 لوگ زہریلی شراب سے مارے گئے، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، میڈیا خاموش ہے تو میں بھی ان پر بات نہ کرنے کے جرائم پیشہ عناصر پر بات کرتا ہوں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ 2022 میں اس کے دعوے کے مطابق بی جے پی کے اراکین کی تعداد 18 کروڑ سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 8 برسوں میں پارٹی نے اپنے اراکین کی تعداد میں زبردست اضافہ کیا ہے اور لوگوں میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ 8 برسوں میں اس کے ممبران کی تعداد میں 7 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ دعویٰ مرکز میں بی جے پی کی حکومت کی آمد کے بعد بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے اور کس طرح رکنیت فراہم کی جا رہی ہے، اس کا اندازہ حالیہ دنوں میں گجرات میں پیش آئے ایک واقعے سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں گجرات میں ایک اسپتال میں آنکھوں کے علاج کے لیے داخل 350 سے زیادہ مریضوں کو راتوں رات نیند سے اٹھا کر بی جے پی کا ممبر بنا دیا گیا۔ بی جے پی کی رکنیت سازی مہم 2 ستمبر کو شروع ہوئی اور اب آخری مرحلے میں ہے۔
مہم کی کامیابی کے بارے میں روز خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ مہم کیسے چل رہی ہے یہ جاننا دلچسپ ہے۔ کچھ کارکنان اس مہم میں خود کو مشکل میں پاتے ہیں۔ ایک کارکن سنجیو کہتے ہیں، اپنے 100 اراکین کے علاوہ مجھے مزید 5000 اراکین بنانے کو کہا گیا ہے، جو بڑے لیڈران کی طرف سے ہدایت تھی۔ تاہم موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے یہ کام آسان نہیں ہے۔ لوگ اب بی جے پی سے جڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ان میں ناراضگی ہے اور 10 سال پہلے والا ماحول نہیں رہا جب سب کچھ مودی جی کے نام پر ہوتا تھا۔ جب اتر پردیش میں رکنیت سازی مہم کا باقاعدہ افتتاح ہوا تو کچھ بڑے لیڈر دہلی سے لکھنؤ آئے اور اسی دوران ریاست کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو موریہ بھی دہلی چلے گئے اور وہاں کچھ دن رہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اتنے دنوں تک گورکھپور میں مقیم رہے کہ ٹیچرز ڈے کی تقریب جو ہمیشہ لکھنؤ میں ہوتی تھی گورکھپور منتقل کرنا پڑی۔ پہلے دن سے ہی مہم پر یوگی اور کیشو موریہ کے درمیان اختلافات کا اثر نظر آنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ نے 53,000 اراکین بنائے، جبکہ کیشو موریہ نے صرف 1500 اراکین بنا سکے۔ پارٹی کے ریاستی صدر بھوپیندر چودھری کے اعداد و شمار 200 اراکین سے بھی آگے نہیں بڑھے۔ نیوزی لینڈ نے ویمنز T20 ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں افریقہ کو 32 رن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ نیوزی لینڈ کی مرد یا خاتون ٹیم نے ICC ورلڈ کپ ٹرافی جیتی ہے۔ اس سے قبل کیوی ٹیم ICC ون ڈے اور T20 ٹرافی نہیں جیت سکی تھی۔ تاہم جنوبی افریقہ نے بھی ابھی تک کوئی ICC ورلڈ کپ ٹرافی نہیں جیتی۔ ایسے میں مینز T20 ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد افریقہ کے شائقین کو خواتین کی ٹیم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھیں، لیکن اس بار پھر پروٹیز چوکس ثابت ہوئے اور انہیں مایوسی ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔